بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے تو یہ کوئی عجیب و غریب سٹیٹمنٹ ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل مزید کلیئرٹی سے ہونا چاہیے تھا کہ جنگ چاہیے کہ جنگ نہیں چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بچے مارے گئے ہیں، یہ پہلے بھی آپ کو یاد ہے، میں اس پہ بڑا کلیئر تھا کہ اے پی سی کے وقت بھی اگر زبردست قسم کا گھس کے افغانستان کے اندر جا کے جدھر بلوں میں تھے وہیں جا کے پراپر کریک ڈاؤن ہوتا تو یہ صورتحال نہیں ہوتی تھی۔ کون سے ڈائیلاگ؟ اسلام بالکل، اگر یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے تو اسلام کسی بھی ایسے شخص کو سپیئر کرنے کا الاؤ ہی نہیں کرتا کہ جو انسانی جان کی قدر و قیمت کو نہ سمجھے۔ پھر بات اگر بچوں، عورتوں، بوڑھوں کی آ جائے یا آپ کی فصلوں کی، املاک کی آ جائے تو پھر تو کہانی اور ہو جاتی ہے، پھر تو وہ کسی اور اس کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مطلب اس میں سمجھ لیں کہ سویرٹی بڑھ جاتی ہے اس کی جو ہے۔ تو اب اس بات پہ سمجھ لیں کہ یہ ان لوگوں کی جو آپ کی سو کالڈ، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی مقتدر ہے اور سو کالڈ ہمارے نمبردار چلے آ رہے ہیں، کبھی وہ آ گیا کبھی وہ آ گیا، یہ آپس میں، لیکن لوگوں کی شاید میں سمجھتا ہوں جہالت اور لوگوں کی برداشت، اس کو بھی سلام ہے کہ ان کو بار بار برداشت کر رہے ہیں، ان کی شکلیں بار بار دیکھ رہے ہیں، یہ 10 دفعہ بھی گھوم کے آ جاتے ہیں تو آ جاتے ہیں۔ جبکہ اے پی سی اے پی ایس وہ موقع تھا کہ افغانستان کے اندر گھس کے یہ کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کل کے ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے آج ہماری سر پہ بیٹھے ناچ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی پاک فوج کی ایگزسٹنس جو تھی، لوگوں کو آپ کو پتا ہے میں نے جو کہنا ہوتا ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں، پاک فوج کی ایگزسٹنس پاکستان کی ایگزسٹنس سے اس لیے مشروط تھی کہ جب یہ بنا اسی وقت سے اس کی سالمیت کو خطرات، ایک دشمن اس کو مل گیا بنتے ہی۔ اب اس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ کافی الحاق شدہ ریاستوں کا کمبینیشن تھا، جس کا پھر ہم نے دیکھا کہ 71 میں بنگلہ دیش جو پاکستان تھا وہ اصل پاکستان کا پتلا حصہ علیحدہ بھی ہوا، تو وہ سالمیت کو ہی جیسے کہتے ہیں شروع سے ہی یہ ہمارے پیچھے تھے۔ اب بھی بلوچستان اور یہ کے پی کے اور کشمیر یہ سب کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ توڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو پاک فوج کو اگر ان کے بچے، ان کے جوان، ان کے جیسے انہی کے اسکول میں پڑھنے والے بچے ایک فوجی کے آپ ان کو یوں ماریں گے تو آپ فوج کا کیا مورال اپ ہوگا یا ڈاؤن ہوگا؟ دوسری بات یہ، اور پھر اس فوج کو کھلی چھوٹ نہ دی جائے، کھلی چھوٹ نہ دی جائے اس فوجی کو کہ بھائی صاحب آپ ان کا جو ہے نا پرفیکٹ علاج کرو۔ کیا کرنے ہیں ایسے میزائل سنبھال کے؟ آپ بڑی فوج اور آپ بڑے میزائل، تھوڑا بوڑا بنا دو نا جیسے امریکہ نے بنایا تھا۔ یہ کب تک بدماشی چلے گی؟ کیونکہ یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، اس پہ اجتماعی فتویٰ اب ایشو کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تقی عثمانی اور یہ جتنے بھی پرانے بزرگ ہیڈ آف جتنے بھی اسکول آف تھاٹس کے مشترکہ اس پہ فتویٰ لیں۔ ویسے ججوں سے فیصلے لے لیتے، فتویٰ نہیں نکلتا۔ قرآن کی آیت بالکل کلیئر ہے کہ جس نے ایک انسان کا خون کیا اس نے پوری انسانیت کا، اس کا مطلب ہی نہیں پتا ان کو۔ مطلب اس کا بڑا کلیئر ہے کہ اگر ایک آدمی نے مرڈر کر دیا کسی ایک انسان کا تو اب سارے انسانوں کو مل کر اس کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، نہ کہ یہ ہے کہ سارے دیت، ورنہ تو جس انداز سے یہ لیتے ہیں فلمی، یہ قرآن کو چاہتے ہیں کہ قرآن کے مترجم جو ترجمے ان کو انویلڈ کر دیں، پریکٹیکل نہ رہنے دیں، بس پریکٹیکلٹی نہ ہو، اس میں ثواب، جنتیں، یہ ساری کہانیاں گھڑ لو۔ جس نے ایک انسان کا خون کیا اس نے پوری انسانیت مار دی، یعنی کہ اب اس سے دیت پوری انسانیت کی لو، اس سے قصاص پوری انسانیت کا لو، یا یہ کوئی خیالی دنیا میں لے گئے ہو اس کو؟ اس کی پریکٹیکل اپروچ یہ تھی کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اب سارے انسانوں کو چاہیے کہ اس کو اپنا دشمن سمجھے، مشترکہ دشمن سمجھے۔ یہ ہے فیصلہ، یہ ہے فتویٰ۔ اور اس فتوے کے تحت یہ آئی ایس پی آر صاحب کی یہ بات جسٹیفائی نہیں کرتی کہ وہ کہیں کہ یہ جنگ چاہتے ہیں تو جنگ صحیح۔ نو نو نو، بچے مرے ہیں، پاک فوج کے جوانوں کے مورال اپ چاہیے تو کرش اٹ، جہاں تک جانا پڑتا ہے جائیں، اور اس ایمبیگوٹی سے نکلیں سیاستدانوں والی کہ وہ جی ہم بات کر لیں گے۔ کوئی بات شاد نہیں ہوتی، قاتل سے کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ جو قاتل ہے اس سے کوئی بات اسلام کرنے کی، کوئی قتل سے پہلے تک 1000 بار بیٹھو، 1000 بار میثاق کرو، جب تک وہ کسی انسان کی جان کو ہاتھ میں مت لے اس وقت تک 1,00,000 دفعہ بیٹھنا ہے بیٹھو، لیکن اس وقت مت بیٹھو جب کوئی کسی کا قتل کر دے۔ ختم کہانی۔ اس کے بعد آپ کا حق ہے کہ آپ صرف سمجھ لیں کہ یہ شیطان کے پورے اس میں چلا گیا، کیپچرڈ ہو گیا۔
اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ ہماری پاک فوج کو اور آئی ایس پی آر کو مزید کلیئرٹی کے ساتھ مزید اس سے آنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم جنگ بندی بنا رہے تھے وہ آپ کو نظر آ ہی گیا کہ ہم نے سیلیبریشنز کتنی فتح کی کیوں کی دوران جنگ. اصولی طور پہ وہ جنگ کے بعد بنتی ہیں جب جنگ فنش ہوتی ہے. یہ دوران جنگ جو ہم نے سارا کچھ کیا اس کا آپ لوگوں نے اناؤنسمنٹ سن لی کہ کس وجہ سے تھا, وہ بھی پتہ چل گیا. جنگ جاری ہے, انڈیا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا. پچھلی ویڈیوز میں ہم نے بڑی کلیئرٹی سے بتایا تھا کہ دھماکے ادھر شروع کروا دیں گے. ابھی کے پی کے میں بھی فل فلج یہ دے دیں گے. جیسے میں نے کہا کہ وہ سوچیں گے رافیل جتنے پیسے ان کو بی ایل اے کو طالبان کو کیوں نہ پھینک دیں, سمپل بنے تو ہوئے ہیں, تو وہ زیادہ ڈیمیج کریں گے. اور آپ دیکھ لیں ہمیں کتنا زخمی کر رہے ہیں اور کتنا ریڈیکلائز ہو چکے ہیں. دوسری بات ایک اور بتائیں, کوئی بھی ملک ہے, چلیں ایک اس سینیریو پہ بھی لوگ شاید ڈرتے ہیں بات کرنے میں, مجھے بتائیں کہ افغانستان میں جب جنگ تھی تو افغانی کیا صرف پشاور تک آئے تھے؟ کیا صرف پشاور میں انہوں نے کاروبار کیے تھے؟ اب جو ماشاءاللہ اتنی جو وہ چڑھ جاتی ہے بھوت کہ اٹک تک ہم ہیں, یہ جی پورا وہ ایریا خطہ, چلو ٹھیک ہے پھر ہم بند کر لیں سارا کچھ ہے. ادھر سے ہم بلوچستان میں اچھی سی وہ کیا کہتے ہیں اپنی فوج پراپر تعینات کر دیتے, سمگلنگ کر دیتے ہیں بند, تو آپ لوگ پھر کر لیں, آپ لوگ اپنا ایریا یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو, سارا کچھ لے لو اور جیو. اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو. اسلام تو ہمیں ایکویلٹی کی بات کرتا ہے, ایکتا کی بات کرتا ہے. یہ تو مینجمنٹ کی لکیریں ہیں صرف. اسلام کہاں لکیریں کھینچتا ہے؟ اسلام تو کوئی لکیر نہیں کھینچتا. وہ مشرق سے مغرب تک مسلمان ایک جسم کی مانند. اسلام کی لکیریں نہیں ہے, اسلام کی نہیں ہے یہ لکیریں, مینجمنٹ کی ہیں, بجٹنگ کی ہیں, آپ کی گورننس کے لیے ہیں, بس اس سے زیادہ کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے. لیکن یہ جو فتنے پھیل رہے ہیں انڈین انگلیوں پہ پاکستان کو توڑنے کی باتوں پہ آئے ہوئے ہیں طالبان, اس سے ان کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کہاں سے ٹکڑوں کو یا زمینوں کو نومینیٹ کرتا ہے. اسلام تو پوری زمین کا ہے. اللہ پوری زمین پہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام زمین کے لیے رحمت للعالمین, تمام عالمین کے لیے. دوسری بات, بیڑی بیڑے تو آنے ہی آنے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پلان ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ اس سائڈ سے کراچی کو اور اس دفعہ گوادر کو اور اس سارے ایریا کو ٹارگٹ کریں گے. لیکن یہ کچھ دن کا گیپ ہے. یہ گیپ یہ ہے کہ ابھی آپ کو انڈیا میں بھی یہ خبریں ملیں گی یہی ساری اس طرح دھماکوں کی اور یہ انریسٹ اور بغاوت کی. جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں یہ 2-4 دن میں آپ کو 21-22 بڑی کریٹیکل ڈیٹس تھی پاکستان انڈیا دونوں کو لے کے, اور یہ دھماکے شماکے بھی چلنے ہیں. اصل جنگ کی جو دن ہے وہ پھر 1 سے 7 جون کے درمیان میں یہ کریٹیکل ٹریگر ہوگی. ہم مٹی کھاتے ہیں, ہمیں پاگل بنایا ہوا ہے. پانی کا مسئلہ حل ہو گیا, مار دیا آپ نے میزائل ان کے ڈیمز پہ, ڈیم وہ بنا ہی نہیں سکتے تھے. ہم نے کہا ہے ہی اتنا, چلو تم لوگ بنا لو, ہم سے تو بنتا نہیں, تم لوگ بنا لو. یہ کوئی باتیں ہیں بھلا؟ یہ اتنا اچھا موقع تھا, مارتے 2 میزائل کہانی ختم کرتے. پھر تو ہم کہتے ہیں کہ جنگ بند ہو گئی, پھر تو ہم کہتے ہیں کہ چلو جس کا حق مارا گیا تھا وہ مل گیا, آپ کوئی چکر نہیں. دوسری بات, جو انڈین سٹینس ہے دہشت گردی کو لے کے, یا وہ تو ابھی پھر بڑھنے والی ہے انڈیا میں, لے لو پھر انریسٹ آنے والا ہے, پھر کیا کر لو گے؟ تو پھر وہ ختم ہو جائے گی جنگ. وہ تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ اب ذرا سا بھی کوئی ہوا وہ تو بہانہ بنائیں گے, فالس فلیگ پھر کر لیں گے, کیا مسئلہ ہے؟ مودی پورے کا پورا امریکہ کو لٹانا چاہتا ہے انڈیا کا پیسہ جو انہوں نے کمایا ہے, جو بڑے اکنامک ہب بنے. سارا آرڈر اس نے اسلحے میں دینا ہے, جاتے جاتے سب اسلحے میں بیچ دے گا. پورا انڈیا اس بات کو یاد کر لے, مودی صرف اور صرف پوری انڈیا کی اکانومی اسلحے پہ لگا دے گا. اس وقت جو اس کا دماغ ہے, جاتے جاتے کشمیر لینے کے خواب کے چکروں میں نے کہا تھا وہ پرلی سائڈیں اپنی سنبھالے, باقی ریاستیں خطرے میں ہیں اس کی, وہ کشمیر کو تاڑی پڑ رہا ہے. بہرحال یہ جنگ ابھی جاری ہے, اس نے کروٹیں لینی ہے, اس نے فیزز ہیں اس کے. اب آپ کو یہ دونوں سائڈوں پہ سڑکوں پہ احتجاج کا کہا تھا, آج بلکہ سنا ہے کہیں احتجاج شروع ہے. ادھر سکھوں کا شروع ہے, جو یہ گولڈن ٹیمپل پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے فوج بھیج دی تھی, وہ کہتے ہیں کوئی کہانی نہیں تھی, کوئی ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا. اسی طریقے سے وہ سکھ ٹریگر ہو گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ انڈیا کی سڑکیں گرم ہونی ہیں, ہماری بھی ہونی ہے. اور آج سنا سکھوں نے تو کیٹاگوریکلی کہہ دیا کہ پاکستان کمی یہ کر ہی نہیں سکتا ہمارے مقدس مقامات پہ حملہ, ہمارے دفتر خارجہ نے بھی, کیونکہ وہ بھارت نے جھوٹ بولا, سکھ بھارت کو پڑ گئے ہیں کہ یار تو کون سے رڈار لگایا تم نے ہماری گولڈن ٹیمپل کے اوپر, وہ تو پڑ گئے ہیں. اچھا اسامہ صاحب, ہم اگلی بات یہ بتائیں, یہ مشرق کے وسطی والا, یہ اسرائیل اور یورپ والا
सब धमकी दी है बरतानिया ने, हम तजारत बंद करें, नहीं करेंगे। इसराइल ने कहा है तुमने अपना बेड़ा गर्क करवाना है तो करवा लो, ना करो तजारत। उसने कहा कि भाई इमदाद दे गजा को। लेकिन अब ये मामला, अब आपको लग रहा है कि यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, इटली, फ्रांस, ये अब इसराइल के साथ सीधे होंगे? आपको याद है मैंने कहा था शैतान की एक थ्योरी पेश की थी कि शैतान सबसे पहले अपना जो वंश में होता है ना साथी, उसका उसी को पहले बलि का बकरा बनाता है। तो जितने भी और फिर जब होता है ना असल मार का, तो फिर जिस्म को छोड़ के बाहर निकल के खड़ा हो जाता है। ये इसकी टेक्निक है। ये आप लोग भी चेक कर लें, कभी भी फड्डा हो एक खुत्ती में ठोके जाके, उसी टाइम बंदा ठंडा हो जाता है, वो जिस्म से शैतान निकल जाता है बस। फिर उससे पूछो हाँ भाई। और मैं इसमें कई दफा हंस के कहता होता हूँ कि पाकिस्तानी पुलिस का लिटर बहुत अच्छी चीज है, खसूसन वो जो पहला वेलकमिंग होता है, उससे एकदम जिस्म से ये सारी एयर प्रेशर, उसका वैक्यूम वो बनता है ना, प्रेशर, एयर प्रेशर, तो ये चीजें जिस्म छोड़ देती हैं, तो बंदा फिर बंदे का बिल्कुल सीधा तोते की तरह बोलने लगता है। खैर, अब जो इसराइल की ये सूरत हाल सर जी इस मई के बाद से बदल गई। राहु में जुपिटर आ गया, जो उसके छठे घर, तीसरे घर का मालिक। मैं पिछले 2-3 प्रोग्राम इसमें पहले डिस्कस भी कर चुका हूं कि छठा घर आर्मी का, हेल्थ का और दुश्मनों का, तीसरा घर कम्युनिकेशन का, वो भी फोर्सेस का। तो जब राहु में जुपिटर आया तो अब इसका मतलब है हमसाये का भी, तो अब इसका भी रास्ता बंद होगा। ये अभी उनके जो यूरोपीय यूनियन के बयानात हैं, इससे अगली फेज ये आएगी कि इर्द गिर्द के मुमालिक इसराइल को आइसोलेशन में डाल देंगे। इर्द गिर्द के मुमालिक इसराइल को आइसोलेशन में डालेंगे, उसके कम्युनिकेशन के रास्ते बंद करेंगे, उसके रसद के रास्ते बंद करेंगे, और इसमें कोई मुमालिक का इजाफा मिल सकता है। एक बात समझ ले, मैंने बम इसलिए चलवाया था कि मैंने ऑर्डर पकड़ने थे, मैंने ऑर्डर पकड़ लिए, बस ठीक है, अब मामला मेरी बला से जहां मर्जी जाए। ट्रंप अपना फेरी लगा गया, दैट्स फाइन। बस ईरान और उन्होंने आपस में कह दिया कि जोरी हम एक्सचेंज कर लेंगे, सिविल जो जोरी हमारी टेक्नोलॉजी है वो हम सऊदीया को भी दे देंगे, यूएई को भी दे देंगे, मिलके हम ये यूज करेंगे ना। एटम बम हम बना रहे हैं ना वो बनाए, बस सिंपल इसी पे ही। ये तो कॉन्फ्लिक्ट ही सऊदीया ईरान की वजह से वो बनना था। और साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि खामनाई साहब ने कि सऊदी शहजादे को कि ये जमीन भी आपकी, फौज भी आपकी, असला भी आपका, हम भी आपके, सब किस्सा ही खत्म कर दिया। अब अमेरिका क्या प्ले करता है इनके दरमियान में, और चाइना का क्रेडिट है इसमें, जिसने बड़ा इनके दरमियान पैचअप करवाया। रशिया का भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं रोल है इन बिटवीन। तो ये एक अच्छी वो है, लेकिन इसराइल ईरान पे हमला कर देगा पैनिक होके, और ईरान फिर सारे मिलके कोई और एलाइज इस पे चढ़ाई कर दें। अब इसराइल 2027 तक एक नए फेज में एंटर होने जा रहा है, जब हर रोज इसराइल के लिए आपको टफ खबरें सुनने को मिलेंगी। और शायद उम्मीद बड़ी है इसमें इंशाल्लाह कि जुल्म का जो हिसाब है वो शुरू हुआ चाहता है, जुल्म का हिसाब जो है वो शुरू हुआ चाहता है। और बल्कि इस प्रोग्राम के तवज्जुद से उर्दन, मिस्र या जो भी गजा के कैंप्स हैं, वहां से अगर कोई हमसे राब्ता करेगा, वहां मौजूद शख्स, और कोई अगर उधर की सूरत हाल से आगाह करेगा, हमें बताएगा, तो फिर हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम्स में ये कॉल जरूर दे देंगे कि इस दफा की कुर्बानियां, वो कुर्बानियां हिस्सों वाली वैसी नहीं होती। या में इन्होंने मौलवियों ने वो बनाया हुआ है, अपना जान देनी होती है, जान को ये चक्कर ना दें, अल्लाह ताला को ये इन्होंने चक्कर दिए हुए हैं, जान ही देनी होती है अल्लाह ताला की कुर्बानी में। और वो हज वालों के लिए वाजिब होती है, बाकियों के लिए मुस्तहब होती है, लेकिन वो अच्छी है, जरूरी है। मैं तो कहता हूँ हर महीने छुरी फेरो, लेकिन चलो साल में एक दफा। तो उसका ये है कि उस चक्कर में हम वो कोई इस तरह की कॉल दे देंगे कि लोग उधर अपनी वो, अगर कोई अच्छे लोग हमसे राब्ता कर लें तो हम बेशक खुद भी जाना पड़ा, या उनको ही अपने रुख भेजने पड़े कि वहां सारी फैमिलीज गिन दें हमें उधर कैंप्स में, उनके नॉमिनेटेड नाम के हिसाब से 4-4 पे एक हम बकरा, या जो भी उसकी कोई अरेंजमेंट है वो, या उनको खुराक या कुछ भी जो उस टाइम की जरूरत है। बकरा तो एक दिन में खिला के परे करेंगे, तो वो बेहतर है कि हम कुछ और उनके लिए इस तरीके की कोई करेंगे इंशाल्लाह मुहिम। सिर्फ मिस्र, उर्दन से कोई भी राब्ता करे जो सुन रहे हैं, मिडल ईस्ट में लोग सुन रहे होते हैं, थोड़ी सी अपना हिस्सा मिलाएं। अगर आप लोग इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो हम अपने तौर पे जितनी हमारी कैपेसिटी है, अपनी कब्र के लिए और अपनी नमाजों को पूरा, वरना कुछ भी नहीं हो रहा सर जी अमलन। ये वही बात है जो इल्लामा इकबाल कहा करते थे, भाई ये इधर से टाइम वो जिहाद का है और हम मुसल्ले नाप के खड़े हो गए।
مسلمان کٹ رہا تھا اور ہماری کوئی نماز شماز نہیں ہوتی, کوئی قربانی حج کچھ بھی نہیں ہوتا جب مسلمانوں پہ کسی نکر پہ اتنا ظلم ہو رہا ہو. صرف مسلمانوں پہ نہیں, اسلام اصل تو ساری دنیا کے انسانوں کا ہی ذمہ دار ہے. لیکن چلو جتنا انہوں نے فرقوں میں جی کے ان کو ٹیکے لگے ہوئے فرقوں کے, تو اتنا چلو بھائی پھر صرف جسٹ مسلمان کے لیے تو اٹھ جاؤ, چھوڑ دو باقی اسلام, تو جسٹ اپنے لیے تو اٹھ جاؤ. تو یہ صورتحال میں خوشخبری یہ ہے کہ اسرائیل کو ٹف ٹائم ملے گا, اسرائیل کو بہت زیادہ ٹربل دیکھنے کو ہے. اب سے بعد بے فکر ہو جائیں, اس کو گھیرا بھی جائے گا, اس پہ اجتماعی حملوں کی بھی خبریں آئیں گی اور اس میں کافی زیادہ شدت, لیکن یہ ایران پہ اٹیک کرنے کے بھی بھرپور اس کے چانسز ہوں گے, کیونکہ امریکہ اپنے آپ کو بڑے طریقے سے ڈسٹنس بھی کر رہا ہے, ان بھی ہو رہا ہے, ڈسٹنس بھی کر رہا ہے. اس کا کوئی اعتماد نہیں ہے اس ٹائم کہ وہ کدھر کو بہ جائے. وہ کسی صبح کچھ ہے, کسی صبح کچھ اور ہے, تو وہ اب اس ٹائم بالکل نان ریلائبل پارٹنر کہہ سکتے ہیں اب اس کو.